الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، جب بھی کسی کے سامنے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری، شجاعت اور ان کے علم کی باتیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مظلومیت کا ذکر کسی کے سامنے کیا جاتا ہے، اول تو بہت ہی کم کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے سامنے کیا جائے تو اس کے لیے بڑی حیران کن بات ہوتی ہے، کیونکہ تاریخی حقائق کچھ اس طرح سے ہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی مظلومیت کے اوپر بھی کافی زیادہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس وجہ سے آج اگر چند لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بیان کی جائے تو ان کے لیے وہ حیرانگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اسی چیز کو لے کر برادران اہل سنت کی ایک کتاب، بڑی مشہور و معروف اور معتبر کتاب ہے، طبقات ابن سعد، محمد بن سعد کی۔ اس کتاب میں سے چند ایک چیزیں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھوں گا، جس کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت کو کس حد تک کچھ لوگوں نے چھپایا ہے، اور جب چند حقائق لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے ایسے ایسے حقائق ہیں جن کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا مولا علی علیہ السلام نے اسلام کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا، قربانیوں کے لیے، جنگوں کے لیے، اور ہر لحاظ سے مولا علی علیہ السلام پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا ثانی کوئی نہیں تھا، ان کی بہادری میں بھی، ان کی شجاعت میں اور ان کے علم میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ لیکن امت نے بار بار مولا علی علیہ السلام کے حق کو غصب کیا، اس کے باوجود مولا علی علیہ السلام نے صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا، اور جب ظاہری خلافت ان کے پاس آئی، یعنی کہ چوتھی خلافت جس کو عام زبان میں بولا جاتا ہے، کہ جب ظاہری خلافت مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت بھی لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے حق کو تسلیم نہ کیا، یعنی جب جو خلافت جب خود چل کے اپنے پیروں پہ چل کے اپنے حقیقی وارث کے پاس آئی ہے، تب بھی لوگوں کو یہ چیز گوارا نہیں گزری، تو مولا علی علیہ السلام کے خلاف مسلمانوں نے بغاوت شروع کر دی۔ جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان، یہ سارا کچھ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا رہا، اور مولا علی علیہ السلام کے اوپر اس دوران حالات ایسے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کنویں میں منہ رکھ کر رویا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کیا کرتے تھے کہ اس امت کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی، میں نے اپنا سب کچھ اس امت کے لیے قربان کیا، اور اس امت نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی وہ حقیقت ہے جو بڑی کم بیان کی جاتی ہے، ایون کہ نہ کرنے کے برابر۔ تو جس طرح آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور جو قاتل تھا مولا علی علیہ السلام کا، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون، وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس جب بیعت کرنے کے لیے آیا، بعض لوگ کہتے تھے کہ جی وہ شیعہ تھا اور وہ مولا علی علیہ السلام کا دست بیعت تھا، تو شیعوں نے مولا علی کو قتل کیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون کو یہ لوگ شیعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آیا ضرور تھا مولا علی علیہ السلام کے پاس ابن ملجم بیعت کرنے کے لیے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ چھپایا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر لکھتے ہیں جی، ابن ملجم کی بیعت لینے سے انکار۔ ابو طفیل سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی آیا، اس کو انہوں نے 2 مرتبہ رد کر دیا، یعنی ابن ملجم ملعون 2 دفعہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے بیعت کی نیت سے، تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو دے کر رد کر دیا تھا۔ پھر وہ ان کے پاس پھر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے بدبخت ترین شخص کو میرے قتل سے کوئی نہیں روکے گا، یہ داڑھی اس کے خون سے ضرور خصاب کی جائے گی یا رنگی جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ 2 اشعار پڑھے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا علی علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی یہ وہ ملعون ہے جس کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص
قرار دیا ہے، لیکن باوجود اس کے آج بھی چند لوگوں کے ہاں عبد الرحمن ابن ملجم کا سٹیٹس ایک فقیہ جیسا ہے۔ وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے کہ کس طرح یہ ابن ملجم کو ان لوگوں نے اپنا فقیہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے ابھی فی الوقت یہ موقع نہیں ہے اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرنے کا، کیونکہ ایک تو ماہ رمضان ہے اور مولا علی علیہ السلام کے شہادت کے ایام بھی آگے قریب آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اختلافی موضوعات کو ذرا پینڈنگ رکھا ہوں۔ اچھا، اب ان لوگوں کی تاریخ کا ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ، پہلے میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں پھر اس کی تفصیل، کہ مکہ سے 3 شخص روانہ ہوئے۔ ایک کا ٹارگٹ تھا کہ اس نے معاویہ ابن ہندا کو قتل کرنا ہے، دوسرے کا ٹارگٹ تھا اس نے عمر بن عاص کو قتل کرنا ہے، اور تیسرے کا ٹارگٹ یہ ابن ملجم ملعون کا، اس کا یہ ٹارگٹ تھا کہ اس نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ اچھا، کیسا اتفاق ہے کہ 3 لوگ جن کو یہ خارجی لکھا گیا، خارجی تھے، یہ 3 لوگ نکلتے ہیں مکے سے 3 لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا 3 لوگوں کا قتل کرنے کے لیے۔ ایک کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور باقی کے دونوں، وہ دونوں کے دونوں بچ جاتے ہیں۔ یہ تفصیل ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ 3 خارجیوں کا خفیہ اجلاس۔ اچھا، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ خارج میں سے 3 آدمی نامزد کیے گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی جو قبیلہ حمیر سے تھا، اس کا شمار قبیلہ مراد میں سے تھا جو کندہ کے بنی جبلہ کا حلیف تھا۔ اچھا جی، البرک بن عبداللہ التمیمی اور عمرو بن بکیر التمیمی۔ اب یہ 3 لوگ تھے جن لوگوں نے حلف لیا مکہ میں کہ وہ ایک مولا علی علیہ السلام کو شہید کرے گا، ایک معاویہ ابن ہندا کو قتل کرے گا اور دوسرا عمر بن عاص کو قتل کرے گا۔ یہ تینوں مکہ میں جمع ہوئے، انہوں نے عہد و پیما کیا کہ ان تینوں آدمیوں کو ضرور قتل کر دیں گے۔ ایک علی بن ابی طالب، معاویہ ابن ابو سفیان، عمر بن عاص، اور بندگان خدا کو ان سے راحت دیں گے۔ یعنی ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب، معاویہ ابن ابو سفیان، عمرو بن عاص کو قتل کر کے لوگوں کو چین کی سانس دلائیں گے یا ان کو راحت دلائیں گے۔ یہ ان کا ادھر نظریہ تھا جس نظریے کو لے کر یہ چلے۔ لیکن اگلی بات پھر حیران کن ہے کہ علی بن ابی طالب تو قتل ہو گئے، لیکن معاویہ ابن ابو سفیان، عمرو بن عاص وہ بچ گئے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب کے لیے تیار ہوں۔ البرک نے کہا کہ میں معاویہ کے لیے تیار ہوں۔ عمرو بن بکیر نے کہا کہ میں عمرو بن عاص سے کفایت کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی قدر اس چیز پہ ذرا غور کیجیے گا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب کو قتل کروں گا۔ البرک نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کروں گا۔ عمرو بن بکیر نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا۔ اب یہ 3 لوگ ہیں اور 3 لوگ اپنا اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، ایک کامیاب ہوتا ہے اور باقی کے دونوں ناکام ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آگے انہوں نے اس پر باہم عہد و پیما کر لیا اور ایک دوسرے کو بھروسہ دلایا کہ وہ اپنے نامزد ساتھی کے کار خیر یعنی قتل سے باز نہ رہے گا اور اس کے پاس روانہ کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دے یا اس کے لیے اپنی جان دے دے۔ انہوں نے باہم شب ہفتدم ہم رمضان میں میعاد مقرر کر لی اور ہر شخص اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جس میں اس کا ساتھی یعنی جس شخص کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا موجود تھا۔ اب مکہ سے ایک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے اور ایک شخص مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تاریخ کے اس حصے میں زبردستی یا جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈالا گیا تاکہ یہ کہا جائے کہ ہمارے بندوں کو بھی مارنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے۔ اچھا جی، عزیزان گرامی قدر یہ چلے اسی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ البرک اپنے مقصد کے لیے نکل گیا اور عمرو بن بکیر اپنے مقصد کے لیے نکل گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم ملعون
یہ کوفہ کی جانب آ گیا۔ اب آگے ہے جی قطام بن شجنا کی طرف سے قتل علی کا مطالبہ۔ اب یہ قدامہ یہ وہی فحاشہ عورت تھی جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا کرتی تھی اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی یہ خواہش کیا کرتی تھی۔ اچھا جی، عبد الرحمن ابن ملجم کوفے آ گیا۔ وہ اپنے خارجی دوستوں سے ملا مگر ان میں سے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا۔ وہ انہیں دیکھنے چاہتا تھا، اگلے صفحے پر ہے، اور وہ لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ یعنی جب یہ اپنے خارجی دوستوں سے یہ ملا تھا کوفے میں آ کے، اس وقت یہ لوگ اپنا جو اس کا ناپاک ارادہ تھا اس کو اس نے اپنے دوستوں سے بھی پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک روز تمیم الرباب کی ایک جماعت دیکھی جس میں سے ایک عورت، اب ملاحظہ فرمائیے گا، قطام بن شجنا بن عدی بن عامر بن عوف بن صلبہ بن سعد بن زبیل بن تمیم الرباب تھی۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو عورت تھی قدامہ جس کا نام تھا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ اور اس کے بھائی کو نہروان میں واصل جہنم کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے قدامہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا کرتی تھی۔ اب یہاں پر جس طرح جو ہند بنت عتبہ تھی، یعنی جو ہندا کے نام سے جو عورت مشہور تھی، جس طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب امیر حمزہ علیہ السلام نے جنگ بدر میں اس کے باپ بھائی کو جہنم حاصل کیا تھا، ہندا کے باپ بھائی کو، تو ہندا اپنے دل میں جس طرح اس نے کرود رکھا ہوا تھا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا، اس کے جتنے بھی عاشق تھے اس نے ان سب کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ جو میری یہ خواہش پوری کرے گا تو میں اس کی خواہش پوری کروں گی۔ یعنی جو علی بن ابی طالب یا جناب امیر حمزہ کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر کوئی شہید کرتا ہے اس کا ہندا کا عاشق، تو وہ اس کی خواہش پوری کرے گی۔ تو اسی طرح واشی نے پھر آگے غزوہ احد میں جب جناب حمزہ کو شہید کیا تو تب ہندا نے کلیجہ چبایا جناب حمزہ کا، اور پھر اس نے اپنے واشی کی جو اس کا عاشق تھا اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ تو اسی طرح ادھر یہ قدامہ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس لیے بغض رکھتی تھی کیونکہ جنگ نہروان میں قدامہ کے باپ اور بھائی کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واصل جہنم کیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ بغض رکھتی تھی۔ اچھا، وہ عورت ابن ملجم کو پسند آ گئی، یعنی جو عورت پہلے ہی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتی تھی، وہ اس کو ابن ملجم کو پسند آ گئی، جو ابن ملجم جو خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل تھا۔ تو اس نے اسے پیام نکاح کر دیا، یعنی ابن ملجم نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے یہ وعدہ نہ کر لے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے کہا کہ تو مجھ سے جو کچھ مانگے گی میں وہی تجھے دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ 3000 درہم اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل، یعنی اس نے ڈیمانڈ رکھی تھی یہ قدامہ ملعون سے کہ 3000 درہم اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل۔ تو اب ابن ملجم جو کرائے کا قاتل تھا وہ تو آئی اسی ارادے سے تھا۔ ابن ملجم نے کہا کہ واللہ مجھے اس شہر میں سوائے قتل علی کے اور کوئی چیز نہیں لائی، اور جو تو نے مانگا میں تجھے دوں گا۔ وہ شبیب بن البلترا الاشجعی سے ملا اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ اس نے اس کی یہ بات مان لی۔ اب آگے ایک ٹاپک ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ عزیزان گرامی قدر غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ حسن ابن علی نے کہا کہ میں صبح سویرے ان کے پاس یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بیٹھا، فرمایا میں رات بھر اپنے گھر والوں کو جگاتا رہا، پھر میری آنکھوں کی نیند نے مجھ پر قبضہ کر لیا حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے سامنے آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کی امت سے کس قدر تاب و فساد حاصل ہوا؟ فرمایا اللہ سے ان کے لیے بد دعا کرو۔ میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں وہ دے جو ان سے بہتر ہو، اور ان کو میرے بدلے میں وہ دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ عزیزان گرامی قدر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک
اس چیز کا ان کو دکھ تھا کہ جس اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے زیادہ محنت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، سب سے زیادہ قربانیاں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، سب سے زیادہ جہاد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، تو ان کو ظاہری خلافت ان کے جب پاس آئی، ان سے پہلے بھی جتنی بار بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب کیا گیا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا، اور جب ظاہری خلافت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے، اس وقت بھی لوگوں نے اس طرح کا رویہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھا، تو ان کی زندگی بھی یہ تکلیفوں سے کم بھی نہیں ہے، ان کی زندگی بھی جس طرح واقعہ کربلا تو ایک واقعہ جب پیش آیا تھا، اس طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی مبارک ہے وہ بھی کسی کربلا سے کم نہیں ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، جو امت نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی شیعہ، خیر، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ اور بزدلانہ حملہ۔ اتنے میں ابن النبا مؤذن آئے، یہ مؤذن تھے، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے میں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہو کر اس طرح چلنے لگے کہ ابن النبا ان کے آگے تھے اور میں پیچھے۔ جب دروازے سے باہر ہو گئے تو انہوں نے ندا دی، اے لوگو، نماز نماز۔ اس طرح وہ ہر روز کیا کرتے تھے، جب نکلتے تو ہمراہ ان کے درہ ہوتا اور لوگوں کو جگایا کرتے تھے، یعنی یہ معمول تھا۔ دو آدمیوں نے انہیں روکا، کسی ایسے شخص کہ جو وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ اس نے تلوار کی چمک دیکھی اور کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے علی، حکم اللہ ہی کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ یعنی ایک تلوار چلانے والے نے یہ لفظ بولے، میں نے دوسری تلوار دیکھی، پھر دونوں نے مل کر مارا۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کی تلوار پیشانی سے سر تک لگ کر ان کے بھیجے تک جا پہنچی، لیکن شیب کی تلوار وہ محراب میں پڑی۔ جی تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو ضرب لگائی گئی تو اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاتل کے لیے کیا رویہ اختیار کیا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو، اگر میں زندہ رہا تو اس کے خون کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گا، اور اگر میں نہ رہا تو اسے بھی میرے ساتھ دو، میں رب العالمین کے پاس اس سے جھگڑا کروں گا۔ یہ ہے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر فقط عمل علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا، جو حقیقی اسلام کے وارث ہیں۔ انہوں نے اس اسلام پر وہ جس طرح سے چلے، ہمارے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ اپنے قاتل کو بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ ایک نہایت ہی مختصر سی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو پڑھا جائے، جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے، ان کو جو جو تکلیفیں پہنچائی گئی یا جو جو مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئی، وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ لوگ مظلومیت کو بیان نہیں کرتے، ان کا جتنی بار حق غصب کیا گیا اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اگر یہ بتایا جائے گا کہ کس کس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب کیا، تو پھر ان کے نام بھی بتانے پڑیں گے، پھر وہ ساری چیزیں سب کے سامنے رکھنی پڑیں گی۔